الرحمن الرحیم آج 14ویں سپارے کا 8واں رکوع ہے اور سورۃ النحل کا دوسرا رکوع۔ والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت کی قدرتوں اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے جس کا تذکرہ کیا وہ آسمان سے پانی نازل کرنے کا ذکر کیا کہ بارش اور برف کی صورت میں اللہ رب العزت آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس دنیا میں ہر جاندار چیز کی زندگی کا دار و مدار اس پانی کے اوپر رکھ دیا۔ دوسری جگہ پر ارشاد باری تعالی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، پانی کے اوپر اس کی زندگی کا مدار رکھا۔ تو گویا انسانی زندگی کے جو عناصر اربع ہیں ان میں سے ایک اہم عنصر وہ پانی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو انسانی حیات کیا، باقی حیات بھی اس میں متاثر ہوتی ہے اور کسی چیز کا جینا ممکن نہیں رہتا۔ چاند اور زمین کی ساخت کے حوالے سے سائنسدان کہتے ہیں کہ ان کی ساخت تقریباً یکساں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ زمین کے اوپر پانی ہے اور چاند پر پانی نہیں ہے۔ تو یہ پانی جو ہے یہ بہت اہم عنصر ہے، بنیادی ہے، انسان کی زندگی کا دار و مدار اس پانی کے اوپر ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ نے اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا اور فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی تمہارے لیے۔ تو یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے پانی کو ضائع کرنے سے منع کیا گیا، اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری کرنے سے منع کیا گیا۔ گرمیوں کے موسم میں اگر کہیں پر پانی کی قلت پیدا ہو جائے تو انسانوں کو کتنی مشکلات درپیش ہوتی ہیں، اور انسان اس جگہ کا انتخاب کرتا اپنی رہائش کے لیے جہاں پانی وافر مقدار میں موجود ہو۔ اگر پانی کے مسائل ہوں گے تو وہاں پر انسانی زندگی مشکلات سے دوچار ہوگی، اس لیے پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والذی انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، لکم تمہارے لیے، منہ اس میں، شراب پینے کی چیزیں، یعنی اس میں تمہارے لیے پینے کی سہولت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اس پانی کے ذریعے سے درخت اگتے ہیں۔ وَمِنْهُ، اور اس پانی سے، شجرن درخت اگتے ہیں، فیہ تسیمون جس میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ گویا تمہاری زندگی اور تمہارے مویشیوں اور چپایوں کی زندگی وہ اس پانی کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، اس لیے پانی کی نعمت کی قدر کرو۔ دوسری نعمت کا ذکر کیا، ینبت لکم بہ الزرع، اس نے اگایا تمہارے لیے، بھی اس پانی کے ذریعے، الزرع کھیتیاں، والزیتون اور زیتون کے درخت، والنخیل اور کھجور کے درخت، والاعناب اور انگور کے درخت، ومن کل الثمرات اور ہر طرح کے پھل اللہ اس کے ذریعے تمہارے لیے اگاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے۔ تو جو اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتی ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے، اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، وہ اللہ کو اپنا حقیقی معبود، اپنا خالق اور مالک تسلیم کر لیتی ہے۔ لیکن جو غور و فکر نہیں کرتے تو وہ بتوں کی طرف، غیر اللہ کی طرف اور شرک اور اس طرح کی گمراہیوں کی طرف جاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ یہاں پر حضرات محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے یعنی زرع کھیتیوں میں ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا جو انسان کی خوراک کے لیے کھیتیوں میں اگتی ہیں، گندم ہو گئی، سبزیاں ہو گئی، اور اس طرح جو باقی چیزیں انسان کی خوراک بنتی ہیں۔ اور زیتون سے مراد وہ ایسی چیزیں پکانے کے جو کام آتی ہیں، آئل یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ذکر کر دیا۔ اور نخیل والاعناب اس کے اندر، اور آگے ومن کل ثمرات کہہ کر تمام پھلوں کو جو آدمی مزے کے لیے اور
اس کا ذائقہ حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس کے بعد اپنی اور نعمتوں کا ایک اور انداز میں ذکر فرمایا۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا دن اور رات کو، یا دن اور رات کو تمہارے کام میں لگا دیا، تمہاری خدمت پر لگا دیا۔ کیسے کہ دن آتا ہے اور پھر رات اس کے بعد آتی ہے، اور اس میں محققین نے لکھا ہے کہ یہ جو دن اور رات کا فلسفہ ہے، یہ بھی تقریباً تمام چیزوں کے لیے بڑا ضروری ہے، کہ انسان رات میں آرام کرتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے، اور دن کی روشنی میں اپنا کام کاج کرتا ہے، کسب حلال کرتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے جو رزق ہے وہ رزق کمانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ اگر ہم نباتات کی بات کریں تو نباتات کے لیے دن اور رات کتنے ضروری ہیں، کہ یہ پھل اور اناج اور یہ ساری چیزیں دن کے وقت دھوپ حفاظت سے، گرمی سے یہ پکتے ہیں، ان کے اندر رنگ آتے ہیں، ان کے اندر ذائقے آتے ہیں، اور رات کے وقت یہ آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ دن اور رات کا جو فلسفہ اللہ نے بنایا ہے، اگر اس میں غور کر لیں تو اللہ کی بہت بڑی حکمت اور اللہ کی بہت بڑی قدرت انسان کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ تو فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام پہ لگا دیا۔ ہزارہا سال گزر گئے، سورج کا جو گرمی میں طلوع ہونے کا وقت ہے ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوئی، سردی میں جو طلوع کا وقت ہے ایک لمحے کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی، گرمیوں میں جو غروب ہونے کا وقت ہے وہ ایک لمحے کی اس کے اندر تاخیر نہیں ہوئی، اور گرمیوں میں جو غروب ہونے کا وقت ہے اس میں بھی کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی۔ لوگوں نے دائمی کیلنڈر بنا لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ یہ سورج اور چاند کا یہ نظام اللہ کا ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس میں ایک لمحے کی تقدیم اور تاخیر بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بڑے وثوق کے ساتھ اور ٹھوس انداز میں اور مضبوط کے ہونے کے اعتبار سے لوگوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیلنڈر بنا لیے، اور ہزارہا سال اور قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا، یہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ، اور اس اللہ نے اچھا جی مائک کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، مائک کی آواز بھی آ رہی ہے، اور شکیل صاحب کو ہوسٹ بھی ہم بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ۔ آواز کے بارے میں بتائیے جی، سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ جی آواز صحیح آ رہی ہے سر، یہ بیچ میں کچھ طالب علموں کے مائک اوپن ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو شکیل صاحب آپ اپنا ذرا ہاتھ بلند کریں، آپ کو میں کو ہوسٹ بنا دوں۔ لیجیے یہ کوثر اشرف صاحبہ جو ہیں یہ اپنا مائک میوٹ کر دیں جی۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور اس نے ستاروں کو بھی اپنے حکم سے مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل سے کام لیں، عقل رکھنے والی ہے۔ وما ذرأ لکم فی الارض، اور وہ ساری چیزیں جو اس نے زمین میں پھیلا دیں، مختلفاً الوانہ، مختلف رنگوں والی، تمہارے لیے جو زمین میں مختلف رنگ برنگی چیزیں اللہ نے پھیلا دی ہیں، مختلف اپنی نعمتیں پیدا کی ہیں، وہ ساری اللہ کی قدرت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والی ہو۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔
سمندر جو ایک پانی ہے اور اس کی لہریں بکھری ہوئی ہیں، لیکن انسان پھر بھی اس سمندر کے اندر سفر بھی کرتا ہے، اس سے مختلف فائدے بھی اٹھاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے پہلا فائدہ یہ ذکر کیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت حاصل کرو۔ لحمن گوشت، طریًّا تازہ، مچھلی کا اور دیگر جو سمندری جانور ہیں جن کو حلال کر دیا ہے ان کا تازہ گوشت تم حاصل کر سکو۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور تم اس سے سمندر سے زیورات نکال سکو، تلبسونہا، جو تم پہنتے ہو، یعنی اس سے موتی نکلتے ہیں، سیپیوں کے اندر موتی، اور موتیوں کو زیورات کے طور پر تم پہنتے ہو۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، کشتیوں کو دیکھو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، مَوَاخِرَ فِيهِ، جو اس میں پانی کو چیر کر چلتی ہیں، چیرتے ہوئے پانی کو، پانی کے اندر سے جب کشتی جا رہی ہوتی ہے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پانی کو چیر کے آگے جا رہی ہے، تو اس پانی کے اوپر اس کشتی کو جس سے رکھا اندر وہ ڈوبتی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل تلاش کرنا یہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد رزق حلال تلاش کرنا، تجارت کرنا ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی کسب حلال کرو، روزی کماؤ اور تجارت کرو، کاروبار کرو، باقی جو کام کاج ہیں وہ کرو۔ تو یہ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، اس سے حضرات محدث مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد رزق تلاش کرنا، تجارت کرنا ہے۔ تو سمندری راستے سے جتنی تجارت ہوتی ہے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا، بحری جہازوں کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے جو تجارت ہوتی ہے اس کا ذکر ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ کا شکر کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے ڈال دیا زمینوں کے اوپر پہاڑوں کو لنگر انداز کر دیا، ان تمید بکم، تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، لڑک نہ جائے زمین۔ اس کو جب پانی کے اوپر رکھا تو یہ پہلے ڈگمگا رہی تھی، تو اللہ نے پہاڑوں کی صورت میں اس کے اوپر بوجھ رکھ دیا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ کیلوں کی صورت میں، میخوں کی صورت میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ اب بھی سائنسدانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو بڑے بڑے اعظموں کے اوپر زمین ہے وہ آہستہ آہستہ سرک رہی ہے، لیکن وہ ایسے انداز میں سرک رہی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ نے اس زمین کو ایک جگہ پر روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس کے اوپر رکھ دیا۔ وَأَنْهَارًا، اور اس اللہ نے زمین میں دریا اور نہریں بنا دی، وَسُبُلًا، اور راستے بنا دیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ تو زمین کے اندر نہریں، دریا اور پانی کے گزرگاہیں اور انسان کی گزرگاہیں، دونوں چیزیں اللہ نے بنا دی، وادیاں درمیان میں رکھ دی، پہاڑوں سے پیچھے جانا ہو، دوسری جگہ پہ جانا ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کے لیے اللہ نے مختلف راستے بنا دیے۔ وَعَلَامَاتٍ، اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت ساری علامتیں، بہت ساری نشانیاں اللہ نے پیدا کی۔ وَبِالنَّجْمِ، اور ستاروں کو اللہ نے ایسا بنا دیا، ہم یہتدون، کہ وہ اس سے راستہ معلوم کرتے، رہنمائی لیتے۔ تو ستاروں کو دیکھ کر بھی پہلے بھی زمانوں میں اور آج کل بھی ستاروں کے ذریعے سے راستے معلوم، سمتیں معلوم کی جاتی ہیں۔ اب یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد ان سے پوچھا گیا مشرکین سے، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، ان سب کائنات کے نظام کو چلانے والا، سب کو مسخر کرنے والا، اپنے اپنے کام میں لگانے والا، کمن لا یخلق،
وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ تو تمہارے یہ معبودان باطلہ اور یہ بت، یہ تو کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے، یہ تو خود مخلوق ہیں، خود ان کو پیدا کیا گیا ہے، تو یہ کیسے، تو یہ تم نے کیسے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا؟ افلا تذکرون، کیا تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم تعدو شمار کرنا چاہو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو ان کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اوپر تو اللہ کی چند نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، اس کے علاوہ بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں۔ قرآن کریم نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، ہرگز تم شمار نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ پر سورۃ الکہف میں فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہہ دو کہ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، اگر روئے زمین پر جتنے سمندر ہیں یہ سارے کے سارے مدادن، سیاہی کی صورت اختیار کر جائیں، اور ایک روایت کے مطابق روئے زمین پر جتنے درخت ہیں سب کے سب قلمیں بن جائیں، اور سارے انسان، ساری مخلوق ان قلموں کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے اوصاف و کمالات کو لکھنا شروع کر دیں، مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، فرمایا کہ اگر ان سمندروں جیسے اور سمندر بھی اتنے لے آئیں، سب سیاہی بن جائیں اور قلمیں بن جائیں، اللہ کی مدح اور توصیف، اللہ کی نعمتوں کا ذکر لکھنا شروع کر دیں، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، قلمیں گھس جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی قدرتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے اوصاف و کمالات وہ ختم نہیں ہو سکتے، وہ شمار میں نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ اتنی بڑی نعمتوں والا، اتنی بڑی قدرتوں والا ہے، اس لیے اللہ کی ان نعمتوں اور قدرتوں کے اندر غور کر کے اس ایک اللہ کو اپنا معبود مان لو، اس کے علاوہ کسی کو نہ مانو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لغفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپ کر کرتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم علی الاعلان کرتے ہو، اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو پیدا کر سکیں، کسی چیز کو تخلیق کر سکیں۔ کیوں؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں، اس لیے وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ امواتن، وہ تو ایسے بے جان ہیں، غیر احیاء، جن میں کوئی زندگی کی رمق نہیں ہے۔ یہ پتھروں کے بت تم نے تراش رکھے ہیں، یہ تو خود بے جان ہیں، امواتن، بے جان ہیں، غیر احیاء، جن میں زندگی کی کوئی رمق نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ جو ان کو پوجنے والے ہیں، ایان یبعثون، ان کو کب دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ ان کو کب زندہ کیا جائے گا، یہ بات بھی ان کے علم میں نہیں ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، اس میں تمہارے لیے پینے کی نعمت ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ تمہارے لیے درخت اگاتا ہے، فيه تسيمون، جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، ينبت لكم به الزرع، اس کے ذریعے اللہ تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتیاں، والزیتون، اور زیتون کے درخت، والنخیل، اور کھجور کے درخت،
درخت، والاعناب اور انگور کے درخت، ومن کل الثمرات اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہو۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا۔ والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ والنجوم مسخرات بامرہ اور ستارے بھی اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل و شعور رکھنے والی ہو۔ وما ذرأ لکم فی الارض اور جو اللہ نے تمہارے لیے پھیلا دیا زمین میں، مختلفا الوانہ مختلف رنگوں کی نعمتیں، ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں لقوم یذکرون ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والی ہو۔ وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے سخر البحر جس نے سمندر کو مسخر کر دیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا تاکہ تم اس سے کھاؤ تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً اور تم نکالو اس سے زیورات، تلبسونہ جو تم پہنتے ہو، وترى الفلک اور تم دیکھتے ہو کشتی کو، مواخر فیہ جو اس میں پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہے، ولتبتغوا من فضلہ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور اس نے ڈال دیا زمین میں پہاڑوں کو لنگر انداز کر دیا، أَن تَمِيدَ بِكُمْ تاکہ وہ تمہیں لے کر لڑک نہ جائے، ہلے نہیں، اور اس کے اندر جھول نہ آئے، وَأَنْهَارًا اور اس نے نہریں پیدا کر دی، وَسُبُلًا اور راستے پیدا کر دیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تمہیں وہ راستہ دکھلا سکیں، وعلامات اور بھی کئی نشانیاں اس نے پیدا کی، وبالنجم اور ستاروں کو بنا دیا، ہم یہتدون وہ تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، افمن یخلق کیا وہ جو پیدا کرتا ہے ان ساری چیزوں کا خالق ہے، کمن لا یخلق ان کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے، افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تو ہرگز تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ان اللہ لغفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، واللہ یعلم ما تسرون اللہ وہ ذات ہے جو جانتا ہے ما تسرون۔ جی آواز کٹ گئی تھی، اس کو دوبارہ دیکھیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان اللہ لغفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، واللہ یعلم ما تسرون اللہ وہ ذات ہے کہ جو جانتا ہے جو تم پوشیدہ طور پہ کرتے ہو، وما تعلنون اور جو تم علی الاعلان کرتے ہو، والذین یدعون من دون اللہ اور وہ لوگ جو پکارتے اللہ کے علاوہ کسی کو، لا یخلقون شیئا وہ کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون اور ان کو تو خود پیدا کیا گیا ہے، اموات وہ مردے ہیں، غیر احیاء جن میں کوئی زندگی نہیں ہے، وما یشعرون اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں، اس بات کا بھی شعور نہیں رکھتے، ایان یبعثون کہ ان کو کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جو ان کی پوجا کرتے ہیں، جو ان کو اپنا معبود مانتے ہیں، ان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کب وقت آئے گا اور کس گھڑی اور کس لمحے ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لہٰذا تم ان کی عبادت ہرگز نہ کرو، اس ایک اللہ کو اپنا معبود مانو جو اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کرنے والا ہے، اس اللہ کو تنہا اپنا معبود مانو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔